اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وما تفرقوا. اب یہ مکی صورت ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بڑے پر امید تھے کہ کیونکہ یہ مکے والے جو ہیں اہل عرب جو ہیں یہ وحی کے کانسیپٹ سے ہی واقف نہیں، نبیوں کے سے واقف نہیں اور کتابوں سے واقف نہیں، تو شاید یہ میری بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی. حالانکہ سمجھ میں تو آ رہی تھی خوب ان کو بھی. تو شاید جو ہی میرا پیغام اہل کتاب تک پہنچے گا تو وہ آگے بڑھ کر میری دعوت کو قبول کریں گے. تو فرمایا وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اور نہیں تفرقہ ڈالا انہوں نے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا ہے. بغیم بینہم، باہم ضد کی وجہ سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے، لیکن مانا کیوں نہیں پھر؟ ضد، تم ہم میں سے نہیں ہو. اور یہ ضد جو ہے آج بھی ایسی ہوتی ہے. ہاں بندہ تو ٹھیک ہے پر اسی راجپوت ہیں اور آئی ہیں، اسی رائی ہیں تو جٹ ہے. میں دیوبندیاں اہل حدیث سے. یہ ضد جو ہوتی ہے نا یہ حق میں انسان کے لیے بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا انسان کے ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ تو عالم الکل ہے، وہ تو ہمارے دلوں کے بھیدوں کا، سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے. اسے تو پتا ہے کہ کون ضد کی وجہ سے انکار کر رہا ہے اور کس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو وہ فیصلہ کیوں نہیں چکا دیتا؟ ان کو ہلاک کیوں نہیں کر دیتا؟ ان پر عذاب کیوں نہیں نازل کرتا؟ اس کا جواب ہے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ پا چکی ہوتی ایک وقت مقرر تک کے لیے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، اور وہ لوگ کہ جو کتاب کے وارث بنائے گئے، من بعدہم، ان کے بعد، لفی شک منہ مریب، وہ اس کے بارے میں شدید شک میں مبتلا ہیں. یہ تو ہوگی پرابلمز کہ مشرکوں کو بڑا بھاری گزرے گا، اہل کتاب ضد کی وجہ سے نہیں مانیں گے، تو پھر کام کیسے ہوگا؟ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور ذرا انجوائے کیجئے اس آیت کو. فَلِذَلِكَ فَادْعُ. یعنی ہمیں سے بعض لوگوں کا خیال ہے نا کہ دین کی دعوت جو ہے وہ دین مطلوب ہے، طالب نہیں ہے، لہذا ہمیں لوگوں کی بار بار پیچھے نہیں جانا چاہیے. یہ تمام پرابلمز کے الرغم فَلِذَلِكَ فَادْعُ، اسی کی طرف بلانا، اسی کی دعوت دینا. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جیسے تمہیں حکم ملا ڈٹے رہنا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اور اے نبی صاف صاف کہہ دینا، ان کو بتا دینا کہ میں تو یقین رکھتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں اس پر جو مجھ پر کتاب میں سے نازل ہوا ہے. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں. یہ ہے اصل بات. ایک ہے عدل کی تلقین کہ بھائی لوگوں پر زیادتی نہ کیا کرو، سچ بولا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو، زیادتی نہ کیا کرو، لوگوں کے حقوق نہ مارا کرو. یہ کیا ہے؟ یہ عدل کی تلقین ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عدل کی تلقین کرنے کے لیے نہیں آئے تھے صرف. امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں. تو بٹوین دا لائنز کیا ہے؟ کہ میں تمہیں زیر کر کے تم پر حکومت قائم کروں گا اور تمہارے درمیان عدل قائم کروں گا. یہ میری ذمہ داری ہے. امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں. اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی.
لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. لا حجت بیننا و بینکم، بہت دلیل بازی ہو چکی، بہت حجتیں ہو چکی، اب نو مور آرگومنٹس. لا حجت بیننا و بینکم، اب ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی دلیل بازی نہیں ہے. اللہ یجمع بیننا، اللہ ہمیں جمع فرمائے گا. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اس کے بعد کہ اس کی پکار پر لبیک کہا جا چکا، حجتہم داحضۃ عند ربہم، ان کی دلیل ان کے رب کے نزدیک باطل ہے. یعنی جب تو ہونا کہ جی کسی نے بھی نہیں منی گل ہوتی، پھر بھی ایک ہوتا ہے ڈاؤٹ کہ یار ہوتی شاید کوئی دلیل ہے ہی نہیں اس کے پاس، اس لیے کہ سارے سمجھدار لوگ جو ہیں انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. بڑے بڑے ٹاپ کے لوگ، حضرت عثمان، حضرت ابوبکر، حضرت علی، حضرت حمزہ، یہ سب لوگ، حضرت عمر، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، یہ سب جو ہیں اس معاشرے کی کریم تھی. اگرچہ دوسری طرف بھی بڑے بڑے لوگ تھے، ابو جہل بھی کوئی چھوٹی شخصیت نہیں تھی، عتبہ بن ربیعہ کوئی چھوٹا نہیں تھا، ولید بن مغیرہ چھوٹا نہیں تھا. تو مخالفین میں بھی بڑے بڑے ہیں، لیکن بڑے بڑے سمجھدار لوگ جو ہیں وہ اس دعوت کو قبول کر چکے ہیں. تو یہ کیا ہے، یہ بھی ایک حجت ہے کہ اس میں کوئی جان ہے. والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ، وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں حجت بازی کرتے ہیں اس کے بعد کہ اس دعوت کو قبول کیا جا چکا ہے. حجتہم داحضۃ عند ربہم، ان کی یہ حجت بازی اللہ کے، ان کے رب کے نزدیک باطل ہے. وعلیہم غضب، اور ان پر اللہ کا غضب ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ ہی تو ہے جس نے کتاب نازل فرمائی ہے حق کے ساتھ، والمیزان، اور ایک میزان عدل بھی. اللہ نے کون سی میزان اتاری ہے؟ میزان عدل اتاری ہے. یعنی ایک تو نا میزان ترازو کہ جس میں ہم چیزیں تولتے ہیں، چاول، آٹا، لوہا، یہ چیزیں تولی جاتی ہیں، اس پر اجناس تولی جاتی ہیں، پھل سبزیاں تولی جاتی ہیں. لیکن ایک ترازو جو اللہ نے اتاری ہے وہ کیا ہے؟ وہ میزان عدل ہے، جس میں انسانوں کے حقوق جو ہیں وہ تول دیے گئے ہیں. مثلا والدین کے حقوق قرآن مجید نے کوئی 5، 6، 7 مقامات پر والدین کے حقوق بیان کر دیے اپنی حقی بندگی کے فوراً بعد. اسی طرح قانون وراثت، یہ کیا ہے؟ یہ وہ میزان عدل ہی تو ہے نا. بیوی کا کیا حق ہے؟ اس کا شوہر مر جائے تو، بیوی مر جائے تو شوہر کا کیا حق ہے؟ باپ مر جائے تو اولاد کا کیا حق ہے؟ اگر کوئی شخص بھی اولاد مر جائے تو پھر اس کے وارث کون ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حقوق تول دیے ہیں. تو اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ ہی تو ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اور میزان بھی. وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور اے پیغمبر آپ کو کیا معلوم کہ قیامت آئی ہی کھڑی ہو. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جلدی مچا رہے ہیں قیامت کے بارے میں وہ لوگ جو اس کو مانتے نہیں. والذین آمنوا مشفقون منها، اور وہ جو ایمان والے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں. وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، اس لیے کہ انہیں تو پتا ہے نا کہ یہ حق کی سچی بات ہے. أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، سن لو، آگاہ ہو جاؤ کہ یقیناً وہ لوگ کہ جو شک میں ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، وہ بہت دور چلے گئے ہیں گمراہی میں. اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. یرزق من یشاء، جسے چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے. وہو القوی العزیز، اور وہ قوت والا زبردست ہے. من کان یرید حرث الآخرۃ، تو جو کوئی آخرت کی کھیتی کا طالب ہوگا، نزد لہ فی حرثہ، تو ہم اس کی کھیتی میں، اس کے لیے کھیتی میں اضافہ کریں گے. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہوگا تو ہم اسے اسی میں سے دیں گے، دنیا میں سے. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا.
ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یعظم بہ اللہ. اب وہ جو مضمون اگر آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اللہ کا دین کو قائم کرنا یہ مین تھیم ہے اس صورت کا، اس کے ساتھ اب جوڑتے چلے جائیں. کیا ان کے کوئی ایسے شریک ہیں؟ اب اللہ کے شریکوں کا تذکرہ تو پورے قرآن مجید میں ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن یہ انداز آپ کو اور کہیں نہیں ملے گا. ام لہم شرکاء، کیا ان کے کوئی ایسے شریک ہیں شرعوا لہم من الدین ما لم یعظم بہ اللہ، کہ انہوں نے دین میں کوئی راستہ، کوئی شریعت مقرر کی ہو other than what Allah has ordained. وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی اللہ کی طرف سے تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور یقیناً ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، اے نبی تم دیکھو گے ظالموں کو کہ وہ ڈر رہے ہوں گے اس انجام سے جو انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کمائے ہیں ملے گا. وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ ان پر آ کے رہے گا. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے وہ جنتوں کے باغوں میں ہوں گے. لَهُم مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کے رب کیا ہوگا جو کچھ وہ چاہیں گے. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ ہوگی بڑی عنایت، بڑا فضل. ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہی ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے نبی کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگتا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کوئی قرابت داری کا ہی حیا کر لو. یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو نوٹ کیجئے گا. دو اسوے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، دو شخصیتوں کو رول ماڈل کہا ہے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دونوں اللہ کے ماننے والے تھے، دونوں اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، دونوں اللہ کے بڑے پیارے اور چہیتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن مجید حنیف کہتا ہے، یکسو، ہر چیز سے کٹ کر اللہ کے ہو جانے والے. ہم کہتے ہیں اللہ ہی اللہ، تو اللہ ہی اللہ کا کلمہ اگر کسی شخص پر واقعتاً راست آتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام سب کچھ چھوڑ دیا، ماں باپ چھوڑے، وطن چھوڑا، بچہ مانگ لیا اللہ نے وہ بھی دے دیا، اور جبرائیل سے بھی وہ ہیلپ لینے کو تیار نہیں ہے. لیکن یہ بہت بڑا لیکن ہے، اس کو نوٹ کیجئے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مربع فٹ زمین پر بھی اللہ کے دین کو قائم نہیں کر سکے، اور یہ نہ ہی ان کا مشن تھا، نہ انہوں نے کیا. یعنی ایک فرد اللہ کی بندگی میں جس ہائٹ کو ٹچ کر سکتا ہے وہ ہائٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اس میں کوئی کمی نہیں. لیکن اللہ کے دین کو قائم کرنا اس کا تعلق جو شریعت کے ساتھ ہے. پہلی شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہے اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو حضرت موسیٰ کی بھی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ تورات میں جو شریعت آئی ہے اس کو نافذ کریں، لہذا انہوں نے قوم سے تقاضا کیا کہ لڑو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری شریعت دی گئی، اب ان سے بھی تقاضا کیا ہے کہ لڑو. ان سے اپنا ہوم لینڈ فلسطین فتح کرنے کو کہا گیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہوم لینڈ مکہ فتح کرنے کو کہا گیا، ام القریٰ کو. حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے لڑنے سے انکار کر دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیے. حضرت موسیٰ کامیاب نہ ہو سکے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو گئے. لیکن جب آپ نے واقعتاً زمین پر کوئی تبدیلی لانی ہے تو آپ اصولوں کے ساتھ ساتھ ہر کوئی کونا خطرہ جہاں سے ملے گی مدد، اس کام کے لیے آپ وہ پرسو کریں گے. You will look for it. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، یعنی سارے نبیوں کا ہم یہی پڑھ کے آیا نا کہ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت رب العالمین کے ذمہ ہے. لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے، تو when you mean business تو پھر بہرحال آپ کو ہر جو پاسبلٹی ہے اس کو پروو کرنا پڑتا ہے
اور پرسو کرنا پڑتا ہے۔ تو کہا گیا کہ اے نبی کہہ دو ان سے میں تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، سائے قرابت داری کی محبت کے، جس کو میں نے پنجابی میں ترجمہ کیا کوئی رشتہ داری حیا کر لو۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جو بھی کوئی نیکی کماتا ہے، نزد لہو فیہا حسنا، تو ہم اس کے لیے اس میں مزید نیکیوں کا اضافہ کرتے ہیں۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا قدردان ہے۔ ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، کیا یہ کہتے ہیں کہ محمد نے یہ قرآن اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے جھوٹ؟ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، جبکہ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر کر دے، سیل کر دے تمہارے دل کو۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ تعالیٰ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو حق کر دکھاتا ہے اپنے کلمات سے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ تو سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ وہو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، اور وہی تو ہے جو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ ویعفو عن السیئات، اور برائیوں سے درگزر فرماتا ہے، برائیوں کو اگنور کرتا ہے۔ ویعلم ما تفعلون، جبکہ وہ جانتا ہے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور انہیں اور زیادہ دیتا ہے اپنے فضل سے۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، رہے کافر تو ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اور اگر اللہ کشادہ کر دیتا اپنے بندوں کے لیے رزق کو، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان کھڑا کر دیتے۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق نازل فرماتا ہے حساب کتاب سے، جتنا چاہتا ہے۔ وہ جیسے کہا نا کہ اللہ میرے جیسے گنجے کو ناخن نہیں دیتا کہ اگر اس کے ناخن ہوں گے تو وہ اپنی ساری جلد ہی چھیل لے گا، بال تو ہے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جانتا ہے، ہماری نیچر اسی نے بنائی ہے، جنرل نیچر بھی اور انڈیویجول نیچر بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام بھی چلانا ہے نا، اور چلوانا ہمارے ہاتھوں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ شخص اس کے پاس اگر پیسہ آ گیا تو یہ دنیا میں طوفان برپا کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیتا۔ کچھ کو دیتا ہے ایک حد تک دکھانے کے لیے، فرق دکھانے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ حساب کتاب سے دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کھلا دے دیتا سب کو تو پھر لبغوا فی الارض، وہ زمین پر سرکشی کا، بغاوت کا طوفان کھڑا کر دیتے۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ، بڑی بڑی خوبصورت آیات ہیں۔ یہ جو حصہ ہم پڑھ رہے ہیں نا، آگے جو آ رہی ہیں صورتیں، ان میں بڑے عجیب عجیب مضامین آئیں گے، یعنی عجیب اس اعتبار سے جو میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں عام طور پر وہ باتیں جو ہیں وہ نہیں آئیں۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ ان صورتوں میں جب سورہ زمر سے شروع ہوئے ہیں، یعنی بنیادی باتیں وہی ہیں، لیکن ایسے اسلوب سے کوئی بات کہی جاتی ہے جو یعنی پچھلے 24 پاروں کے اندر وہ نہیں آئی۔ اسی طرح آگے جو آ رہی ہے، سورہ زخرف آ رہی ہے، پھر سورہ دخان آ رہی ہے، سورہ جاسیہ آ رہی ہے، احقاف آ رہی ہے، تو یہ صورتوں کے آپ نے نام بھی نہیں کبھی سنے ہوں گے۔ یعنی عام طور پر جن صورتوں کے ناموں سے ہم واقف ہیں، آپ نے کبھی سورہ زخرف کا نام سنا، احقاف کا نام سنا ہے، جاسیہ کا نام سنا ہے، دخان کا سنا ہے؟ تو یہ بڑی غیر معروف صورتیں ہیں، ان کی آیات عام طور پر نمازوں میں تلاوت نہیں کی جاتی، پھر عام طور پر ان کا تذکرہ مواعظ کے اندر نہیں ہوتا۔ ذرا توجہ سے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ بڑا انجوائے کریں گے کہ یہ کیا اسلوب ہے جو قرآن مجید نے اختیار کیا ہے۔ تو یہاں بھی ایک نئی سی بات ہے، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خبردار بھی ہے، انہیں دیکھ بھی رہا ہے۔ یعنی ایک ہمارے ہاں ایک کہاوت سے بنی ہوئی ہے نا کہ خدائی ونڈ انی ہوندی ہے، یہ بڑی ایک جسارت والی بات ہے جو ہم اپنی زبانوں پہ لے کے آتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی تقسیم ان ایون ضرور ہے لیکن اندھی نہیں ہے. بار بار اللہ تعالیٰ جب بھی ذکر کرتا ہے اس تقسیم کا تو یہ ضرور ذکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خبیر و بصیر ہے، علیم و خبیر ہے. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہی تو ہے جو بارش نازل فرماتا ہے اس کے بعد کہ لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں. وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، پھیلا دیتا ہے اپنی رحمت کو. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہ کام بنانے والا اور تعریف کے لائق ہے. فَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق. مَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور جو مخلوق اس نے پھیلائی ہے، جاندار اس نے پھیلائے ہیں ان دونوں کے درمیان، آسمان اور زمین کے درمیان اور ان کے اندر. وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ ان کو جمع کرنے پر جب چاہے قادر ہے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے، جو بھی تکلیف تمہیں پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اگرچہ اللہ تعالیٰ بہت سی ہماری کوتاہیوں اور زیادتیوں سے درگزر فرما رہا ہوتا ہے. وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم اللہ کو زمین پر عاجز کرنے والے نہیں ہو. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار. ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا